علی خان کے بھی چانسز ہیں کہ شاید وہ پارٹی کو آگے سنبھالیں. محمد علی, ہاں جی, علی محمد خان جو پیچھے جیل کاٹ گیا ہے. ڈیفینیٹلی ہی از اے گڈ پرسن, اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ وہ فیس بھی بنتا ہے. کوئی الیکشن میں اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے. اچھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ اگر یہ الیکشن اس ڈیٹ کو اپریل میں کہیں ہو تو پھر خان صاحب کو فائدہ ہوگا. لوگ تو سننا چاہتے ہیں اچھی اچھی باتیں, بڑی مطلب خیالی باتیں اور اچھی باتیں, لیکن اب ان کو سچ سننے کی بھی عادت ہونی چاہیے. سب انہوں نے سوچا ہوگا کہ قسم قرآن اٹھا لوں گا, آ کے رو دھو لوں گا, لیکن مسئلہ یہ کہ ماحول ویسا نہیں ہے. تو یہ جو تنا گیا, جو آگے گیا, واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ نہ سوچیں اب آپ لوگ. اسد کیسر صاحب گرفتار ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اسد کیسر صاحب بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیں گے؟ دیکھیں امید تو نہیں ہے کہ اتنے جو پہلا رگڑا نکال گئے ہوں یا اب تک مطلب سروائیو کر گئے ہیں وہ سروائیو کر ہی جائیں گے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کا کوئی بیگیج نہیں ہوتا ان لوگوں کا, جو بھی یہ لوگ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. اور بس اس لیے مجھے ان کی تو امید نہیں لگتی. اچھا, باتیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کے اندر ہونے کی وجہ سے. کبھی یہ بات آتی ہے کہ حلیمہ خان لیڈ کریں گے, اب ایک اور نام سامنے آتا ہے کہ علی خان کے بھی چانسز ہیں کہ شاید وہ پارٹی کو آگے سنبھالیں. محمد علی, ہاں جی, علی محمد خان جو پیچھے جیل کاٹ گیا ہے. ڈیفینیٹلی ہی از اے گڈ پرسن, اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ وہ فیس بھی بنتا ہے مطلب پی ٹی آئی کا, اور شاید وہ رسپیکٹیبل پرسن ہے کہ دشمن بھی اس بندے کی عزت کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, اور پی ٹی آئی کی بھی ٹرو وائس کہہ سکتے ہیں, بالکل, بلکہ جس سے منافقت کی بو نہیں آتی. اور جیسے آپ دیکھ لیں, حالانکہ کبھی مجھے یاد ہے یہ بھی پاسبلٹی لگتی ہوتی تھی کہ اسد عمر نیکسٹ آپشن ہوگی, اور وہ بھی بڑے طریقے سے بن رہی تھی, جیسے کہتے ہیں نا جگہ اور پورا ماحول. لیکن وہ پھر جن کا تھا پکڑا گیا, مطلب ایکسپوز ہو گیا. اور شاہ صاحب دیکھیں ابھی تک مطلب کھڑے ہیں ساتھ ان کے شاہ محمود صاحب, اور لیکن اس کے باوجود بھی وہ نیکسٹ آپشن نہیں بن رہے تھے. سمجھ گئے آپ میری بات کو, کہ جو پی ٹی آئی کے ذہنوں میں یا اس میں. لیکن بہرحال ان کا تو اگر ہو تو ہی از گڈ فار پی ٹی آئی, ہی از گڈ فار. لیکن اصل بات سمجھ لیں کہ عمران خان کی اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ ریپلیسمنٹ, وہ ممکن نہیں ہے. اور اس پاکستان کا پولیٹیکل نظام بھی ایسا ہی ہے, آج تک کون ریپلیس ہوا؟ مطلب بتا دینا کہ نواز شریف صاحب ہیں تو مطلب شہباز شریف صاحب آ بھی گئے تو پھر بھی وہ عارضی ان کو موقع ملا, لیکن نواز شریف صاحب بھی دوبارہ ابھی بھی مطلب کینڈیڈیٹ ہیں. اسی طریقے سے بلاول کا کرتے کرتے بھی زرداری صاحب ہی فرنٹ پہ ہیں ایکچولی, فیس ایز اے فیس. تو جتنا مرضی کر لیں, یہ ہمارا ایک انوائرمنٹ ہے, شخصیت پرستی کی جراثیم ہماری قوم میں بہت زیادہ ہے. نظریات یا سسٹمز پہ کام کم کیا جاتا ہے, اور اصل میں شعور کا وہ لیول جو ہم آج تک وہ اتنے اوپریس ہیں ہر لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, اور مجھے مطلب ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ اویئرنیس یا کولیکٹیو وزڈم اور اس کی کس چیز کو روئیں, وہ اتنا کم ہے کہ یہاں اس طریقے کا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایکچولی تو جمہوری نظام بھی کوئی اس کا وہ سولوشن نہیں ہے. اور یہ جتنے مرضی ڈرامے کر رہے ہیں, آگے وہ حلف دیں نا, قرآن پہ سر پہ رکھ کے کہیں کہ ہم ٹرولی جمہوری طریقوں سے ہی آئے ہیں ہمیشہ, اور ہم ٹرو جمہوری ہیں, اور ہم تو واقعی اب ووٹ پہ ہی ڈپینڈ کرتے ہیں عوام کے, اور عوام سے ہی ہم جمہور کی ہی طاقت کر دیں. یہ سارے جتنے بھی ہیں, جتنی بھی پارٹیاں, خان صاحب سے لے کے سارے ہی کر دیں, لیکن آ کے عوام کو سچ نہیں بولنا کہ بھائی آ کے اللہ کا نام مانو, بڑا ہو گیا, قوم اتنی ایموشنلی اٹیچ ہے آپ لوگوں سے, جو جس کا بھی ہے آخر تو ایموشنلی اٹیچ ہے نا, تو وہ ان کا حق نہیں بنتا کہ آپ لوگ ان کو سیدھی صورتحال بتا دیں. پھر ایک سے غلطی ہوئی ہے, دوسرے کے ساتھ صحیح ہو کے پھر اس کے ساتھ غلطی, مطلب یہ کیا سیکوینس ہے بھائی؟ آپ کے ساتھ جیسے غلط ہوا تھا آپ کو کہنا چاہیے اب ویسے ہی غلط ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ایسے ہی ہے. اور تاکہ یہ غلطی کو جب تک کوئی غلطی مانے گا نہیں اکراس دی بورڈ آ کے, یہ غلطیاں درست کیسے ہونی ہیں, اور اس کی پرائس کون بھر رہا ہے؟ اس کی پرائس مزدور بھر رہا ہے. دیکھو جو جن کی پراپرٹی ہیں, جن کا وہ ہے, جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں, ان کے لیے تو پھر بھی روپیہ کی وہ تعداد بڑھی جاتی ہے, سمجھ لیں, بالکل, بزنس ایکٹیویٹی بڑھ ہی رہی ہے, آبادی بڑھ رہی ہے.
اصل تو پس رہا ہے مزدور، جس کی مطلب سمجھ لیں کہ بوٹی منہ سے چھن گئی، چائے کا کپ کم ہو گیا زندگی سے، اور اسی طرح چیزیں جو ہیں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس میں ذاتی طور پہ جو بھی اگر جیسے آپ نے فیس کی بات کی، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہی از گڈ پرسن پروفائل وائز چیزوں وائز، لیکن وہ ریپلیسمنٹ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی وہ بھی ریپلیسمنٹ آپ کو نظر نہیں آتے. پشاور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو مہم چلانے کی اجازت ہے. کیا پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ وہ جلسہ کرنے لگتے ہیں، پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے، عدالتوں کا حکم ہوتا ہے کہ آپ چلا سکتے ہیں مہم. لیول پلینگ فیلڈ مل نہیں رہی. پی ٹی آئی کی آپ کو الیکشن میں کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ کوئی الیکشن میں اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے. اچھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ اگر یہ الیکشن اس ڈیٹ کو اپریل میں کہیں ہو تو پھر خان صاحب کو فائدہ ہوگا، لیکن الیکشن اگر اپریل سے پہلے ہوتا ہے تو پھر کوئی خاطر بالکل خواہ، آپ نے کہا تھا. ہاں جی، تو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. اچھا بالکل. مائنر بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا یا کیا؟ آپ کو آؤٹ لگ رہے ہیں بالکل ہی؟ دیکھیں کوئی بہت بڑا معجزہ ہو جائے، جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا معجزہ ہو جائے تو ہو جائے، کوئی اتنی اچھی مطلب وہ نہیں. اب دیکھیں لوگ تو سننا چاہتے ہیں اچھی اچھی باتیں، بڑی مطلب خیالی باتیں اور اچھی باتیں، لیکن اب ان کو سچ سننے کی بھی عادت ہونی چاہیے. سسٹم میں کون سی مطلب جو مثال کے طور پہ جو بویا وہی کاٹنا ہے، جو سسٹم ہے جو بنیاد ہے اسی کے اوپر ہی آگے جانا ہے نا. پاکستان کی ہسٹری چیک کر لیں ساری آج تک کی، تو ایسے کب ہوا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی جو تھریٹس بنی ہوئی ہیں انوائرمنٹل، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس ٹائم تو آگے آنے والے ٹائم میں اب سیاسی نہیں بلکہ جنگوں کی تیاری کریں، قوم جنگی طور پہ اپنے آپ کو ٹرینڈ کرے. ٹھیک ہے. اور یہ جو سیاسی کھیلیں ہیں جو یہ تو مجھے نہیں اتنی کوئی آگے پروان چڑھتی لگ رہی. ٹھیک ہے. جو پولیٹیکل گیمز ہیں ان کا کوئی اتنا نہیں لگ رہا معاملہ آگے. میرا آپ سے آخری کوشچن اسامہ صاحب، فواد چودھری صاحب بھی گرفتار ہوئے، استحکام پاکستان پارٹی میں جوائن کیا تھا انہوں نے، لیکن اس کے بعد وہ سائڈ پر ہو کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد اچانک گرفتار ہو گئے. ان کا آپ کو کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ کیا وہ واپس پی ٹی آئی میں آ پائیں گے یا ان کا کیا سیاسی فیوچر ہے؟ نہیں کوئی سیاسی فیوچر نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ لوگ سارے وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کوئی بیگیج ہے، یہ بیگیج ان کو ساری زندگی لٹک رہے ہیں ان کے ساتھ، مفاد لیے ہوئے ہیں، مفاد دیے ہوئے ہیں، ایک وہ لائف ہے. اس کے بعد ان کی جو اس بیگیج کی وجہ سے یہ کمپرومائز ہوتے ہیں، اور یہ اگر استحکام میں گئے تو آپ کو پتہ ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اب میں کس منہ سے مطلب کیا کروں. اور پھر پیچھے گئے تو پیچھے بھی زیرو ہو گئے. تو پھر اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ قسم قرآن اٹھا لوں گا، آ کے رو دھو لوں گا، لیکن مسئلہ یہ کہ ماحول ویسا نہیں ہے. تو یہ جو تنا گیا جو آگے گیا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ نہ سوچیں اب آپ لوگ. اچھا بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے وقت دیا.